خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ تیسری سیریز ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے افکار و نظریات پہ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جب کبھی یہاں پر آیا تو انہی کے تعلق سے گفتگو چلے گی، کیونکہ ان پر تردید ان کا رد کافی لمبا ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک باتیں آئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایمان کے باب میں غلطی کی ہے، ایمان کی تعریف میں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وحدت الوجود جو کہ کفریہ نظریہ ہے، اس بابت بھی ڈاکٹر صاحب نے غلطی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی تفسیر میں بھی غلطی کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے بڑے مسائل میں گمراہی کے راستے پر قدم رکھا ہوا ہے، اور ہم نے بیان کیا کہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا، اس پر رد بھی بتایا، علماء کے اقوال بھی بتائے، اور ابن عربی کا عقیدہ اور اس پر علماء کا رد بتایا۔ اب ڈاکٹر صاحب کا ابن عربی کے تعلق سے کیا نظریہ تھا، کیا وہ مانتے تھے، یہ انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس پر گفتگو سے پہلے ہم آپ کو یہ یاد دلا دینا چاہتے ہیں کہ ابن عربی کا جو عقیدہ ہے وہ کفریہ عقیدہ ہے، اور امت کے تمام علماء کے نزدیک ابن عربی کافر ہے۔ اب اگر کوئی شخص ابن عربی کو کافر نہ مانے یا کم از کم گمراہ نہ مانے تو ایسا شخص خود ہی اس عقیدے پر ہوگا، یا کم از کم گمراہوں کی فہرست میں ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی توہین کرے، کسی کے کفر پر امت کا اتفاق اور اجماع ہو، اور کوئی اچھا اور سچا مسلمان اس کو گمراہ نہ مانے، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو بلا شک و شبہ کے ایسے شخص کے ایمان پر سوالیہ نشان لگا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابن عربی کے بارے میں اپنی کتاب اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش صفحہ نمبر 63 میں ان کے تعلق سے کہا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جیسا کہ یہ ان کا پورا قول ہے، جیسا کہ فتوحات مکیہ کے مطالعے سے معلوم ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نہایت راسخ العقیدہ۔ راسخ العقیدہ کا مطلب پختہ عقیدہ، راسخ کا مطلب وہ چیز جو دل میں بیٹھی ہوئی ہو، تو نہایت راسخ العقیدہ، پختہ عقیدہ، درست عقیدہ والے اور متبع شریعت بزرگ تھے، شریعت کی اتباع کرنے والے بزرگ تھے۔ یہ کن کا قول ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کا قول ہے۔ ہم نے سنا کہ ابن عربی نے نعوذ باللہ تمام چیزوں کو اللہ بنا دیا۔ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم ٹرم کہتے ہیں، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو احدیت الوجود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احدیت الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جتنی بھی موجودہ چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ تمام ایک ہی ہیں، الگ کوئی نیا وجود نہیں ہے، دوسرا وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اور ابن عربی کے نزدیک تمام چیزوں کا جو وجود ہے وہ دراصل اللہ ہے۔ اور جیسا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، جو کہ احناف کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، اور انہوں نے ایسے شخص پہ فتویٰ بھی لگایا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان گزرا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ کہ ابن عربی، مولانا روم ایک اور گزرے ہیں، صوفیہ کے ایک عالم تھے، اور دیگر نامور صوفیہ، ان کے بارے میں لوگ سوء ظن میں مبتلا ہیں۔ سوء ظن کا مطلب بدگمانی، یعنی لوگ ان کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ تو انہیں بلا تأمل مشرک کہہ دیتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے کچھ لوگ انہیں مشرک کہہ دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کی رائے بھی یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے نزدیک جو کوئی ابن عربی کو گمراہ کہتا ہے یا مشرک کہتا ہے، وہ نمبر 1 سوء ظن کا شکار ہے۔ یعنی کوئی کسی کے تعلق سے سوء ظن کا شکار ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے تعلق سے ایک گناہ کا کام کر رہا ہے، کہ مسلمان کے تعلق سے بدگمانی رکھنا گناہ ہے۔ اور سوء ظن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی حق پر ہے، آپ غلط ہیں، آپ اس کے تعلق سے غلط نظریہ رکھ رہے ہیں، یہ مطلب ہوا سوء ظن کا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق ابن عربی صحیح انسان ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ جو ابن عربی پہ کلام کر رہے ہیں جو لوگ، وہ غلطی پر ہیں۔ اب 2 باتیں انہوں نے کی، ابن عربی کو درست بھی کیا، اور جن لوگوں نے ابن عربی پہ فتویٰ لگایا انہیں صحیح بھی ٹھہرایا، انہیں غلط بھی ٹھہرایا۔ اور جن لوگوں نے فتویٰ لگایا وہ 1-2 نہیں ہے، امت کا تو اجماع ہے اس پہ، جیسا کہ اس سے پہلے بیان گزرا۔ اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب حقیقت و اقسام شرک صفحہ نمبر 80 میں نقل کیا، ذکر کیا۔ ایک اور دوسری کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کسی کو ابن عربی سے سوء ظن، جان رہے سوء ظن کا بھی بیان آیا، سوء ظن ہو، کوئی انہیں مرتد سمجھے یا جو چاہے کہے، اس سے کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن انہی کا کہنا کہ شاہ ولی اللہ کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مشرک تھے یا مرتد تھے یا ضال اور مضل تھے تو یہ بات بڑی تشویش کی ہے۔ کہتے ہیں ان کے علاوہ ہماری اور بہت بڑی بڑی شخصیات وحدت الوجود کی قائل ہیں، اور اس حوالے سے میں اپنے درس میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ کم سے کم اس درجے تک بات واضح ہو جائے کہ ان حضرات سے سوء ظن نہ رہے۔ کوئی فلسفہ ہے، اس سے آپ اختلاف کریں، آپ کو بڑے سے بڑے انسان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ حضرات گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، کہتے ہیں معاذ اللہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اس پوری عبارت کو آپ سمجھیں۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ ابن عربی یا ان کے جیسا جن لوگوں نے بھی نظریہ رکھا وحدت الوجود کا، بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اور چونکہ وہ شخصیات بڑی ہیں اس لیے وہ کچھ بھی چاہے عقیدہ رکھ سکتے، اور اگر کوئی ان شخصیات کو غلط کہے گا تو وہ شخص غلطی پر ہے، سوء ظن کا شکار ہے، بدگمانی کا شکار ہے۔ لیکن یہ شخصیات شریعت کو منہدم کر دیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چلے گا۔ ان شخصیات پر آنچ نہیں آنی چاہیے، شریعت پہ آنچ آ جائے۔ اب دیکھیں انہوں نے اگر وحدت الوجود حق بات ہوتی، حق نظریہ ہوتا تو دلیل دیتے نا۔ شخصیات کو سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ شخصیات اگر غلط ہیں تو وحدت الوجود غلط ہو جائے گا، جبکہ ان کے کہنے کے مطابق یہ شخصیات یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔
دین ہمارے نزدیک کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یا 100 شخصیات کا نام نہیں ہے، 100 لوگوں کا نام نہیں ہے. دین ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اور صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا ہے. یہ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر وحدت الوجود کو درست ٹھہرانے کی کوشش کی ہے. اچھا، اب جیسا کہ پہلے بیان گزرا کہ وحدت الوجود ایک کفری عقیدہ ہے، اور یہ بات ایک عام مسلمان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک عام شخص کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ بوتل ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں، کچھ علماء گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. مسلمان کم از کم آپ پر غصہ ضرور کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے جینیس ہو کر کے، اتنے ذہین ہو کر کے، آخر انہوں نے اس مسئلے میں ابن عربی کی طرفداری کیوں کی ہے؟ دیکھیں، یا تو دو بات ہو سکتی ہے کہ بالکل اس نظریے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے، یا یہ کہ وہ اسی نظریے کے قائل تھے. تیسری کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہے کہ وہ اس نظریے کو بالکل نہیں جانتے تھے تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہ خود توضیح، تشریح، تعویل سب کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں لوگوں کو. نہیں اس کی یہ تفسیر ہوگی، نہیں یہ اس کی یہ توجیہ ہوگی، نہیں اس کی یہ تعویل کی جائے گی، اس کا یہ معنی نکالا جائے گا. تو وہ اس سے لا علم نہیں ہے، جان رہے ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہی ہے جو ابن عربی کا نظریہ تھا. چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے، میں بھی تشریح کروں گا، میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے. کیا مطلب ہے کہ حقیقت و ماہیت وجود؟ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی حقیقت، یعنی یہ آپ کی نظر میں بظاہر یہ بوتل ہے، لیکن حقیقتاً یہ کیا ہے؟ نہیں، حقیقتاً یہ اللہ ہے ان کی نظر میں. وحدت الوجود، تمام وجود حقیقت میں ایک ہی وجود ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے ابن عربی کے نزدیک یہ بوتل نہیں ہے. حقیقت کے اعتبار سے، وجود کی حقیقت کے اعتبار سے یہ دراصل اللہ ہے، نعوذ باللہ. ماہیت وجود دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے تقریباً. کہتے ہیں کہ جو ان کی ابن عربی کی یہ رائے ہے، کہتے ہیں میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی یہی ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، جسے انہوں نے اپنی کتاب ام المسبحات صفحہ نمبر 93 میں 93 میں نقل کیا، ذکر کیا. مزید فرماتے ہیں کہ حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق و مخلوق کا وجود ایک ہے. حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے، یعنی جو بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کے ایگزسٹ ہونے کے اعتبار سے وہ دراصل اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے. آپ جو بھی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ دراصل حقیقت میں اللہ ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ کائنات میں وہی وجود بسیط سرایت کیے ہوئے ہے. دنیا میں آپ کو جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ دراصل اللہ ہی ہے، دراصل اللہ ہے. اب انہوں نے یہاں ایک نقطہ چھوڑا، کہتے ہیں جہاں تعین ہو گیا تو وہ غیر ہے، یعنی
اس کی اصل اللہ ہے، لیکن چونکہ اب اس کو ایک شیپ دے دیا تو یہ بوتل کہلائے گا اب. تو اب اس میں ان کے نزدیک دو باتیں ہوئی. ایک ابھی شیپ آ گئی، تو شیپ آنے کے بعد کیا ہے؟ بوتل ہے. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا اس کے پیچھے جائیں گے تو اس کے پیچھے میں اصلاً یہ چیز کیا ہے؟ اب آپ تصور کریں کہ اس میں دو بات ہو سکتی ہے. یا تو نعوذ باللہ اس کے اندر خالق ہونے کی صفت ہے کہ ایک وقت میں یہ خالق تھا، بعد میں مخلوق ہو گیا. یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالق ایک وقت میں خالق بھی ہوتا ہے اور ایک وقت میں مخلوق بھی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کبھی خالق اور کبھی مخلوق ہوگا، یا مخلوق کبھی خالق بھی بن سکتا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے ڈاکٹر صاحب کا. اچھا، ہمارے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اصل وہ ہمارے علماء کو عالم سمجھتے ہی نہیں، اور یہ عام صوفیوں کے نزدیک عام بات ہے. جو صحیح منہج کے عالم ہیں یہ لوگ ان کو عالم نہیں سمجھتے. کہتے ہیں عام اہل مذہب کی جو ذہنی سطح ہے وہ وحدت الوجود کو کفر سمجھتے ہیں. عام اہل مذہب کی کن لوگوں نے اس کو کفر سمجھا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے کفر سمجھا ہے، بالاجماع علماء نے کفر سمجھا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عام اہل مذہب کی، یعنی کامن لوگوں کی جو رائے ہے. اب آپ تصور کریں کہ جن جن علماء کا پہلے نام گزرا ہے کیا وہ کامن لوگ ہیں؟ اور تمام علماء بالاتفاق کامن ہو گئے آپ کے نزدیک؟ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے اس نظریے کے بعد ہمیں ایک بات جو سامنے آئی ہمارے، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ابن عربی کے نظریے سے صرف لفظ کا ہیر پھیر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، ابن عربی کے نزدیک یہ ابھی بھی یہ اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ پہلے اللہ تھا، بعد میں چینج ہو گیا. یہ جو ڈاکٹر صاحب کی دوسری رائے ہے، یہ وحدت الوجود کے جو قائل ہیں ان کی دوسری رائے ہے. ان کے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں نہیں ہر چیز اللہ ہے، ایک وہ جو کہتے ہیں نہیں اگر ایک شیپ بن گئی الگ تو وہ اللہ نہیں رہا. اور دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں. تو خود ڈاکٹر صاحب اپنے مذہب والوں کے نزدیک ان کا ایمان درست نہیں ہوا. دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے جو ایک نئی بات پیش کی ہے کہ پہلے یہ اللہ تھا اور اس کے بعد جب ایک شیپ بن گئی تو وہ دوسری چیز ہو گئی، یہ ان کی کوئی اپنی نئی چیز نہیں ہے. ابن عربی کا جو رشتہ دار تھا، غالباً اس کا نام ابن فارس تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن غالباً اس کا نام ابن فارس تھا. اس نے بعینی یہی توجیہ کی ہے، یہی تفسیر کی ہے وحدت الوجود کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی تفسیر نہیں ہے. یہ ابن عربی کے رشتہ دار کی تفسیر ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے اٹھایا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ بیان کر رہی ہے، سمجھا رہے کہ یہ میری اپنی تفسیر ہے. نہیں، یہ بھی انہی کی تفسیر ہے. اس سے پہلے صوفیوں نے یہ کہا ہے. اور دونوں نظریہ ہر اعتبار سے غلط اور کفریہ ہے. کیا اب ڈاکٹر صاحب کی اتنی صراحت اور وضاحت کے بعد کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے جس وحدت الوجود پہ علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ اور ابن عربی کا جو عقیدہ تھا، ابن فارس کا جو عقیدہ تھا، اور دیگر صوفیہ کا جو عقیدہ تھا، کیا ڈاکٹر صاحب کوئی نیا نظریہ پیش کیا ڈاکٹر صاحب نے؟ نہیں، سیم نظریہ ہے. اور اسی نظریے پر علماء کرام نے بالاجماع کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا. تو دیکھیں،
ہمارے نزدیک شخصیات کچھ نہیں ہوتی ہیں. شخصیات ہمارے نزدیک اس لیے محترم ہوتی ہیں کہ وہ قرآن و سنت، توحید، عقیدہ صحیحہ اور اتباع ان کا احترام کرتی ہیں. جس کے اندر جتنا زیادہ احترام ہوگا وہ شخصیت اتنی زیادہ محترم ہوگی، اور جس کے اندر جتنا کم احترام ہوگا اس کی شخصیت اتنی کم محترم ہوگی. اور اگر کوئی شخص شرک کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید پر ضرب لگاتا ہے، تو ایسے شخص سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا ایمان کا حصہ ہے. بلکہ ایسے شخص سے بغض رکھنا اہل سنہ اور اہل بدعہ کے درمیان فرق ہونے کی دلیل ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کے اس نظریے کی جتنی چاہے تعویل کر لیں، لیکن اتنی صراحت کے بعد اور ابن عربی کی اتنی تعریف کے بعد آپ کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی. میں نے مختصراً یہ چند ایک باتیں بیان کی کیونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کو ایک ذہنی تھکاوٹ ہو جائے گی ان کے اقوال پڑھنے سے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر چیزیں بوجھل کر دوں، اور میں نے اپنا پی ڈی ایف بند بھی کر دیا. یہ باتوں کا خلاصہ ہے جو میں نے شروع سے اب تک بیان کیا ہے. اس کو میں چند جملوں میں پھر سے دوہرا دوں. اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں. اس میں کوئی دو مسلمان آپس میں اختلاف نہیں کر سکتا. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو بلا شک و شبہ کافر ہے. اللہ نے باضابطہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی ہیں، نہیں، اللہ نے باضابطہ پیدا کیا ہے. قرآن میں لفظ ہے انشأکم، تم پہلے کچھ نہیں تھے پھر تم کو بنایا، وجود بخشا. تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا وجود تھا اسی سے تبدیل ہو کر کے نیا بن گیا ہے. اگر کوئی چیز کسی چیز سے تبدیل ہو کر کے نہیں بن جائے تو پیدا ہونا تھوڑی ہے. اس کو کہیں گے تبدیل ہونا، تحویل ہونا، چینج ہونا. تیسری بات، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں آپ کو نظر میں آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں نعوذ باللہ اللہ ہیں. حتیٰ کہ ابن عربی کے کہنے کے مطابق وہ خود بسا اوقات خود رب کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، خود رب بن جاتا ہے. اور اسی لیے بعض شعر میں اس نے کہا کہ میں کس کی عبادت کروں، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اور تو ایک، تو میں عبادت کس کی کروں، نعوذ باللہ. اور جیسا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے گزرا، انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ جب کتے کے بھونکنے کی آواز کو سنتے تھے تو کہتے تھے کہ لبیک میں حاضر ہوں، اور جا کر کے سجدہ کرتے تھے. اور اس عقیدے کے رکھنے والے کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح العقیدہ انسان تھے، متبع شریعت بزرگ تھے، شریعت کی بالکل پیروی کرتے تھے. اور جنہوں نے ان پر رد کیا ہے کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ لوگ غلط ہیں، وہ بدگمانی کے شکار ہیں، یہ تو درست ہے. تو میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، خود بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی ان جیسے لوگوں سے ڈراتے رہیں، ان کے سننے سے بچاتے رہیں، اور ان کو سننے سے خود بھی بچیں. یہ لوگ گمراہی کا راستہ ہے، ان کے پیچھے چل کر آپ کو صرف گمراہیاں ملیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی گمراہیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.